السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سعودی وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان، کیا سابق صدر پرویز مشرف کو آزادی کا پروانہ مل جائے گا؟ غداری کیس میں پرویز مشرف کو مزید ایک دن کا استثناء، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ دنیا میں میرٹ کو فروغ مل رہا ہے اور ہمارے ہاں کوٹا سسٹم اہلیت اور قابلیت کا دشمن بن گیا۔ تربیلا ڈیم پر ہائیڈروگرافک سروے کی چونکا دینے والی رپورٹ، تربیلا ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں کمی۔ سعودی وزیر خارجہ پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 روز کا ان کا دورہ ہے۔ جو ابھی تک ان کا اسکیڈول سامنے آیا ہے وہ وزیر اعظم اور صدر سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ سرتاج عزیز صاحب جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان سے بھی ملیں گے۔ بہت ساری ملاقاتوں کو ابھی ان کی تفصیلات نہیں بتائی جا رہی، لیکن جو خبر لوگ ہیں اسلام آباد کے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اور بھی بہت سارے امپورٹنٹ لوگوں سے ملیں گے۔ نہایت اہمیت دی جا رہی ہے اس دورے کو، کیونکہ ان کے دورے سے ایک دن پہلے جدہ میں ریاض میں بڑی اہم میٹنگ ہوئی۔ امریکی سیکرٹری خارجہ جان کیری کی کنگ عبداللہ سے 3 گھنٹے تک وہ میٹنگ جاری رہی۔ اس سے پہلے جو جان کیری تھے انہوں نے اردن کے شاہ سے بھی ملاقات کی۔ مڈل ایسٹ کا جو پیس پروسیس ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ سیریا کے حوالے سے جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ کہ ایران کے بارے میں امریکہ نے یہ کہا ہے کہ جنیوا 2 جو مذاکرات ہو رہے ہیں 22 جنوری کو، اس میں ایران ایک رول پلے کر سکتا ہے۔ پہلا موقع ہے کہ شام کا جو مسئلہ ہے اس کے حوالے سے امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ایران ایک رول پلے کر سکتا ہے۔ ماضی میں ایران کے رول کی، ہر قسم کے رول کی امریکہ مخالفت کرتا رہا ہے۔ پھر اس کے دوسرے ہی دن پاکستان آنا سعودی وزیر خارجہ کا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، بہت سارے جو سیاسی مبصرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ بہت اہم ایشوز ہیں پاکستان میں جو افغانستان کے ساتھ معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز مشرف کا معاملہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دنیا اس وقت ذرا مضطرب ہے، پریشان ہے، نہیں کوئی چاہتا پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو۔ ابھی تک کوئی اس قسم کے آثار تو نہیں نظر آ رہے کہ پرویز مشرف کے معاملے پر کوئی اداروں کے مابین جنگ چھڑ گئی ہو، لیکن بہرحال دنیا اس کو کاشسلی دیکھ رہی ہے۔ جو سعودی وزیر خارجہ ہیں کیا پیغام لے کے آئے ہوں گے، کیا کس انداز سے گفتگو ہوگی؟ ہمارے ساتھ رسول بخش رئیس موجود ہیں، اسکالر ہیں اور اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ کے سربراہ بھی ہیں۔ السلام علیکم رئیس صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت اہم دورہ بتایا جا رہا ہے پاکستان کا، سعودی عرب کا، اور جب سے میاں صاحب کی حکومت آئی ہے یہ پہلا ہائی لیول جو ڈیلیگیشن ہے سعودیہ کا وہ آیا ہے۔ کیا ایجنڈا ہوگا؟ 3 نکات میرے خیال میں سامنے ہوں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف تعاون کو مزید آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں، اس میں کیسے جان ڈال سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس نے کہ افغانستان، پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے کچھ ممالک کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور اس میں نہ صرف یہاں کے لوگ اور تنظیمیں اور گروہ ملوث ہیں، بلکہ وہ باہر کی جو ایجنسیاں ہیں، ملک ہیں، ان کے پر بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے کی سلامتی کا کیسے خیال رکھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے۔ دوسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اس سال کے آخر تک نیٹو اور امریکہ کی فوجیں یا تو چلی جائیں گی یا اتنا قلیل تعداد میں رہیں گی کہ جہاں تک کہ جنگ کا تعلق ہے افغانستان کے اندر وہ ذمہ داری افغانستان کی فوج کی ہوگی، پولیس کی ہوگی اور اداروں کی ہوگی۔ اس کے نتیجے کے طور پر وہاں کی صورتحال کیسی پیدا ہوتی ہے اور اس کے جو سلامتی کے اثرات مشرق وسطیٰ پر اور پاکستان پر اور خطے پر کیا پڑیں گے، اس کے لیے پاکستان اور سعودی عرب کو اکٹھا تیاری کرنی ہوگی۔ یہ تیاری کے لیے بھی مشاورت ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے ماضی میں، کیونکہ روس کے خلاف جنگ ہو یا طالبان اور شمالی فرنٹ کی آپس کی خانہ جنگی ہو یا پھر 9/11 کے بعد کے واقعات ہوں، سعودی عرب اور پاکستان نے افغانستان کو اکٹھا مل کے دیکھا ہے اور اکٹھا ایک عمل انہوں نے اختیار کیا ہے۔ تیسرا جو معاملہ ہے میرے خیال میں جس پر بات ہوگی وہ یہ ہے کہ جو آج کے اخبارات دیکھ رہے ہیں ہم، یا تاثر پیدا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی تحریک طالبان کے کچھ لوگ ہیں، شاید وہ سعودی عرب کے اوپر زیادہ اعتماد کرتے ہوں، اور سعودی عرب کا جو خاندان ہے کہ پاکستانی حکومت اور تحریک طالبان کے درمیان میں کوئی معاہدہ کرا سکنے میں کردار ادا کر سکتا ہے، تو اس سے پھر پاکستان میں جو دہشت گردی کی فضا ہے
اس میں کمی آئے گی یا مکمل طور پر ختم ہوگی. یہ 3 نکات ہیں میرے خیال میں جو اسی ایجنڈے کا آپ نے بڑا اہم یہ نقطہ اٹھایا دہشت گردی کے حوالے سے جو فرقہ واریت کا ایشو ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایران کے جانب امریکہ کا جھکاؤ ہے یہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے. سیریا میں بھی کہا ہے کہ وہ رول پلے کر سکتے ہیں. تو جو پاکستان میں اس وقت فرقہ واریت ہے اس میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ سعودی عرب اور ایران کی پراکسی وار ہے. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کا کوئی جھکاؤ ایران کی طرف نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک اچھی ڈپلومیسی کے ذریعے ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو جہاں تک کہ ہتھیار بنانے کا تعلق ہے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے. یہ بڑی اچھی کامیاب ڈپلومیسی ہے. اور وہ جو کوشن تھی امریکہ کی اور مغربی ممالک کی کہ جس سے کہ جو زندگی تھی انہوں نے ایران کے لیے اقتصادی طور پر مکمل طور پر تنگ کر دی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ایران کی فتح سب کی ہے، کہ اس سے مشرق وسطیٰ میں ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھنا تھا کہ اس میں جو عرب ملک ہیں ان میں کافی اضطراب پایا جاتا تھا کہ بے شک اسرائیل کو نیوکلیئر پاور ہونا چاہیے، ان کو اتنا خطرہ نہیں ہے کہ ایران کو نیوکلیئر پاور نہیں ہونا چاہیے. کوئی تاریخی جنگ وہاں پہ چل رہی ہے. تو دوسری جو بات آپ نے کی ہے وہ کہ پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت ہے، جو فرقہ واریت میں ملوث ہے جو بھی گروہ، ہو سکتا ہے کہ ان کا جھکاؤ ایران کی طرف ہو یا سعودی عرب کی طرف ہو، وہ پاکستان کی ریاست، پاکستانی قوم اور پاکستانی عوام کے دشمن ہے، ہمارے قانون کے دشمن. ہمیں اس طریقے سے دیکھنا چاہیے کہ ان کے پیچھے کون ہے. وہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں ان کی کھوج لگانی چاہیے، لیکن تہ تک پہنچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ جو پھر طالبان بھی تو نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں نہ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، وہ اپنی شرائط لے کے آتے ہیں، دشمن تو وہ بھی پاکستان کے ہیں. جی کوئی آدمی، کوئی گروہ جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتا ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے. جو بھی لبادہ وہ پہنے، لسانی لبادہ پہنے، ملک کے اندر ہو یا باہر ہو، کسی قسم کی تنظیم بنائے، ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے. لیکن دوسروں کی جو بات کر رہے ہیں جو فرقہ واریت ہے وہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، وہ بھی ایک دہشت گردی کی ایک بہت بڑی لعنت ہے اور جس کا شکار علماء ہو رہے ہیں. عالم ایسے نہیں پیدا ہوتے، شیعہ عالم ہوں یا سنی عالم ہوں، ایسے نہیں ایک دن میں نہیں پیدا ہوتے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑی تعلیم. اچھا یہ آپ نے بڑا آپ بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہے ہیں کیونکہ وقت کم ہے. میں اس پر کامنٹ چاہوں گا. بہت سارے لوگ یہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے معاملے پر بھی بات ہوگی. نہیں، میرے خیال میں یہ ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر اس وقت کوئی بات نہیں ہو سکتی. اگر اس کو خدا نہ خواستہ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سزا ہو جائے اس کو کیونکہ اس نے آئین کے خلاف غداری کی ہے، اگر معاملات آگے چلتے ہیں تو کسی سٹیج کے اوپر لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سزا میں تخفیف کر دیں، اس کو ملک سے باہر جانے دیں. اس وقت میرے خیال میں وہ تو پھر عدالتوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عدالتوں پہ پہلے تو عدالتوں کے سامنے آ کے قانون کا سامنا کرنا چاہیے. اس مرحلے میں میرا نہیں خیال ہے کہ باہر کی طاقتیں مداخلت کریں گے. بہت بہت شکریہ رسول بخش رئی صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت جو پرویز مشرف صاحب کے خلاف قانونی کارروائی ہو رہی ہے، عدالتوں کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، اس معاملے پر ابھی شاید جو بیرونی قوتیں ہیں، مشرف صاحب کے جو بیرونی دوست ہیں، وہ ابھی شاید رول نہیں پلے کریں گے. اگر مقدمہ چلا، انہیں کوئی سزا سنائی گئی تو پھر وہ موقع ہوگا جب وہ مداخلت کریں گے. رسول بخش رئی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو سعودی وزیر خارجہ ہیں بڑی اہم گفتگو کریں گے پاکستان میں فرقہ واریت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ طالبان کے ساتھ جو گفتگو ہونے جا رہی ہے 2014 میں جو ودرال ہے افغانستان سے امریکن فوجوں کا اور نیٹو ٹروپس کا، اس حوالے سے نہایت اہمیت کا حامل ہوگا یہ دورہ، اور کوئی بریک تھرو بھی طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے آ سکتا ہے. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم پرویز مشرف کے مقدمے کی بات کریں گے جس میں آج پبلک پروسیکیوٹر اکرم شیخ کا کہنا تھا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے فوجی ہاسپٹل میں پناہ لے رکھی ہے، جس پر جو پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں احمد رضا قصوری، ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جو اکرم شیخ ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انڈین فوج کی جانب سے پروسیکیوشن کر رہے ہیں. اس سارے معاملے پر گفتگو کرتے ہیں بریک کے بعد. اسپیشل کورٹ میں آج سابق صدر پرویز مشرف پیش نہیں ہوئے. عدالت نے انہیں استثناء دے دیا. وہ آرمڈ فورسز
انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں زیر علاج ہیں. ان کی صحت کے بارے میں متضاد خبریں آ رہی ہیں. کورٹ نے یہ کہا ہے کہ کل رپورٹ پیش کی جائے, بتایا جائے کہ ان کی حالت کیسی ہے, ان کو کیا بیماری ہے. کل ان کی رپورٹ آئے گی تو یہ پتا چلے گا کہ ان کی صحت کیسی ہے, کیا وہ عدالت میں پیش ہونے کے قابل ہیں یا نہیں. لیکن عدالت میں جو تلخ جملے ہیں پرویز مشرف کے وکلاء اور اسپیشل پروسیکیوٹر کے درمیان آج بھی رہے, اور آج اکرم شیخ صاحب نے یہ کہا کہ پرویز مشرف جو ہیں وہ بگوڑے ہیں اور آرمی ہائیڈ آؤٹ میں ہیں, جس پر ان کے پرویز مشرف کے وکیل احمد رضا قصوری کا یہ کہنا تھا کہ اکرم شیخ صاحب لگتا ہے کہ انڈین آرمی کے پروسیکیوٹر ہیں. یہ سارا معاملہ کیا ہے, کس طرف بڑھتا ہوا جا رہا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. احمد رضا قصوری ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم قصوری صاحب. قصوری صاحب, یہ انہوں نے کہا کہ آرمی ہائیڈ آؤٹ میں, اس سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ریاست اور فوج دو مختلف چیزیں ہیں, اور ریاست جو حکومت جو کرنا چاہ رہی ہے وہ اس سے بچنے کے لیے آرمی کے ہاسپٹل میں انہوں نے پناہ لے لی ہے. میں سمجھتا جی کہ یہ جو شیخ اکرم کا جو بیان تھا, ایک تو وہ اس کی غمازی کرتا ہے جو کہ ہم نے درخواست دی ہوئی ہے کہ یہ پروسیکیوٹر نہیں, یہ پرسیکیوٹر ہے. پروسیکیوٹر کا کام ہوتا ہے کہ عدالت کی معاونت کرنا تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں. اس کا کام سزا دلوانا نہیں ہوتا. یہ پرسیکیوٹر ہیں کیونکہ یہ نواز شریف کے پروردہ ہیں, اور نواز شریف اس کیس میں ایکچولی جو کمپلیننٹ ہے وہ نواز شریف ہے, جو کہ چھپا ہوا ہے پیچھے دیوار کے پیچھے, کیونکہ اصل میں جو کمپلیننٹ ہے فیڈریشن ہے, اور فیڈریشن کا چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ نواز شریف ہے. تو نواز شریف جو ہے اس کو جو دکھ ہے, اس کو جو رنجش ہے, اس کو جو انتقامی کارروائی کرنا چاہتا ہے, وہ 12 اکتوبر 1999 کا بدلہ لینا چاہتا ہے. اس کے کور میں اس نے اپنے آپ کو تو 12 اکتوبر کے سے نکال لیا کہ جی میں ذاتی طور نہیں ہوں, میں 3 نومبر کا لے رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے 3 نومبر تو تسلسل ہے 12 اکتوبر کا. اگر 12 اکتوبر کے پیچھے آپ نکال دیں 3 نومبر میں تو ہے ہی کچھ نہیں, کیونکہ 3 اچھا نہیں, ہم نے جو پروسیکیوٹر ہیں اکرم شیخ صاحب, ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. ان سے ہم نے کہا کہ ہم ان کا موقف اس پر جاننا چاہتے ہیں, اگر وہ اس کی وضاحت کرنا چاہیں, لیکن انہوں نے ٹیلی ویژن پر آ کر اس بات کی وضاحت کرنے سے انکار کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو وہ بول چکے ہیں وہ اپنا موقف واضح کر چکے ہیں, کیا انہوں نے بولنا تھا. اچھا قصوری صاحب, آپ نے ایک بڑی بات کہی آج, آپ نے کہا کہ وہ یعنی جو پرسیکیوٹر کا لفظ ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے, آپ نے کہا کہ وہ انڈین فوج کے پروسیکیوٹر ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک شخص جس نے 40 سال افواج پاکستان کے ساتھ نوکری کی ہو, جس نے کہ 65, 71 اور کارگل کی جنگ لڑی ہو, جو اس کا سپہ سالار ہو, وہ کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ لیکن آئین تو توڑا نا انہوں نے, ماشاءاللہ بھی لگایا, اور ججز کو بھی قید کیا. بات یہ ہے کہ وہ جو اس کے جو کچھ ہوا, جس کے جو وجوہات تھی, اس کی اگر آپ تقریر سنیں گے جب پروکلمیشن آف ایمرجنسی لگایا, وہ تقریر کے اندر ہی ان کا ڈیفینس ہے جو کہ ہم پلیس کریں گے, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو تھے اداروں کے اندر تصادم تھا, ہم پکڑ رہے تھے, عدالتیں چھوڑے آ رہی تھیں تمام شدت پسند اور دہشت گردوں کو, اور سرکاری ملازمین, پولیس والے, فوج والوں کو ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, ان کا کانفیڈنس ختم ہو رہا تھا, جس کا افیکٹ ریاست پر آتا. یہ ساری چیزیں کہی ہیں. دیکھیں 3 نومبر کے معاملات میں پروونشل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلی چل رہی تھی, سینٹر میں سینٹرل گورنمنٹ اینڈ پارلیمنٹ اور تمام جوڈیشری چل رہی تھی. صرف 2-3 ججز کا معاملہ ہے جو کہ جن کو ہے. اگر 2-3 ججز پر آرٹیکل 6 لگتا ہے تو پھر چودھری افتخار جس نے 107 ججز کو ایک قلم کی جنبش سے گھر بھیج دیا, تو سب سے بڑا تو مجرم وہ ہے جس کو اس میں قصوری صاحب وہ مجرم ہو سکتے ہیں, لیکن جو پرویز مشرف صاحب نے جو آئین کی خلاف ورزی کی وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. جی وہ نہیں ہے نا جی, وہ اس کا ڈیفینس تو جو آئے گا نا جی. جو افتخار چودھری ہیں یا عدالتیں ہیں یا دوسرے سیاستدان ہیں, انہوں نے تو وہ تو ابیٹر ہیں, انہوں نے تو امداد کی, لیکن جو یہ ڈیسیژن لیا, وہ جو موو کیا, وہ تو پرویز مشرف صاحب نے کیا. دیکھیں بات یہ ہے جہاں تک ایمرجنسی لگانا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس پاور ہیں آئین کے اندر, اور ایمرجنسی جب لگاتے ہیں تو افواج پاکستان جو ہوتے ہیں ان ایڈ آف دی سول پاور آتی ہے. تو جو دیکھیں 1 منٹ کے لیے جنرل مشرف کا نام نکال دیں, آپ سے عہدوں پر آ جائیں کہ ایمرجنسی لگائی کس نے؟ چیف آف سٹاف نے, کیونکہ چیف آف سٹاف کو جو چیف ایگزیکٹو ہے پاکستان کا پرائم منسٹر, وہ ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ تم ہماری ایڈ میں آ کے ہماری مدد کرو. تو اس نے اناؤنسمنٹ کر دیا, اور وڈرا کون کر رہا ہے کانسٹیٹیوشنلی؟
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हु इज फुली कॉम्पिटेंट कि वो जब चाहे एमरजेंसी को विड्रॉ करे, या पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट है कि वो अपने एक रेजोल्यूशन के जरिए एमरजेंसी को कर ले। तो ये सारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये देखें, ये नॉर्मली ऊपर सतही तौर पर ये नजर आता है जैसे कोई क्रिमिनल केस है, बट इसके अंडरनीथ जो है भले ये सही है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर होगा, लेकिन एक टेंडेंसी तो हमें देखने में नजर आई है कि पाकिस्तान की अदालतों में सियासतदान पेश हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स पेश हो जाते हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के अस्करी इदारों से है वो अदालत में आकर जवाब देना किसी सवाल का, उसको अभी तक ये समझते हैं कि शायद उनकी इससे कोई इंसल्ट होती है या वो डिग्रेड हो जाती है। इसमें भी मैं रद्द करता हूं। देखें, बात यह है कि जनरल मुशर्रफ एक मैजिस्ट्रेट की अदालत में उनको ले जाया गया जब उसको उनका रिमांड हुआ। एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जिसको के प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जिसको के चीफ सेक्रेटरीज का नहीं पता होता, सूबों के चीफ सेक्रेटरी कौन, आईजीज का, वो जब एक मैजिस्ट्रेट की अदालत में रिमांड के लिए जाता है तो उसका दिल गुर्दा था। दैट मीन कि ही सबमिटेड हिमसेल्फ टू द मैजिस्ट्री ऑफ लॉ, और जितने भी अपने उनको बेल्स हुई हैं थ्रू लीगल प्रोसेस, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, एक ट्रांसपेरेंट जो लीगल बैटल हमने दी है उसकी बुनियाद पर उनको भुगती और बेनजीर और लाल मस्जिद, इन तमाम मुकदमात में बाकायदा कोर्ट ऑर्डर्स के साथ कई का फैसला निचली अदालत में होगा, कई का हाई कोर्ट में, कई का सुप्रीम कोर्ट में जाके लिया। तो जो शख्स इन मुकदमात में पेश हो सकता है उसको यहां पेश होने में क्या कबाहत है? देखें, पहले 2 दिन हुआ तो हमने लिया, जो व्यू लिया वो था कि सिक्योरिटी, कि भाई आप उसको तलब कर रहे हैं, मैंने अदालत को कहा आप तलब कर रहे हैं, लिहाजा आपकी जिम्मेदारी है, अगर एनीथिंग गोज रॉन्ग विद हिम यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि आपके नोटिस पर आ रहा है। आप जो है एक फूल प्रूफ सिक्योरिटी दें। मैं कहा बलूचिस्तान हाई कोर्ट में तलब किया, जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट से उसे हाई कोर्ट ने पूछा, ने कहा हम नहीं ला सकते, उन्होंने उनकी इस्तिस्ना कर दी अपना हाजिरी। मैं कहा एटीसी एंटी टेररिस्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने तलब किया, जज ने बुलाया अपना इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने कहा हम नहीं ला सकते, पेश हो गया। अच्छा, यही मामला यहां था, हमने ये उठाया। उसके बाद जब अदालत ने उनको फाइनली उनको तलब किया तो ही वॉज कमिंग। और देखें, कोई बीमारी का कोई टाइम टेबल तो नहीं होता, और ना बीमारी अनाउंसमेंट करके आती है, बीमारी किसी को भी लग सकती है। फरमा रहे हैं, बीमारी की कोई किसी वक्त भी हो सकता है। अच्छा, ये बयान कीजिए, आपका उनसे राब्ता है, आप कानूनी मामलात पर उनसे जो वकला की टीम है वो राय ले रही है? हमारा कोई राब्ता नहीं है। जुमेरात जो थी, जो लास्ट हमारा जो कॉन्टेक्ट था उनका जो था वो उनसे जो जिस दिन उनको बीमार हूं से 1 दिन पहले का था, उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं। हालांकि जुमे को मैं बहुत सारे लोगों को साथ लेके गया और बुके ऑफ फ्लावर लेके गया, लेकिन आर्मी ने बहुत इज्जत की, लेकिन उन्होंने कहा जी कि किसी भी जो विजिटर है ही इज नॉट अलाउड। और आपको पता है कि सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल के डिसिप्लिन में बड़ा फर्क होता है। मिलिट्री में अगर डॉक्टर कहते हैं नो विजिटर, इवन ए जनरल कैन नॉट सी। अच्छा, एक फिर इस पर वजाहत कीजिए कि अगर अब कोई तब्दीली आई हो उनके जहन में किसी हवाले से, क्योंकि आप उनका मुकदमा लड़ रहे हैं, तो फिर क्या पैगाम का जरिया क्या होगा? और इस पर जरूर कमेंट कीजिए कि ये खबरें हैं कि उनकी मिसेज ने एक वजीर दाखिला को एक लेटर लिखा है 3 पेजेस का, जो पब्लिक भी हो गया है, तो वो कानूनी तौर पर आप समझते हैं वो सही मूव है? आपके साथ मशवरा हुआ इस हवाले से? देखिए, बात यह है कि 2 तरीके से ECL पर डाला जाता है नाम। एक तो होता है एग्जेक्टिव खुद डाल सकती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, कि भाई ये शख्स अगर मुल्क से बाहर गया तो मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर देगा, वो डाल देती है। या फिर अदालत की निजाम में कोई आपका मुकदमा चल रहा, दूसरा फरीक है कि जरा भी ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे अगर आपने इनको दिया, तो वो भी डाल सकती है। तो वो अदालती ECL तो खत्म हो गया जो सिंध हाई कोर्ट ने डाला। अब जो एग्जेक्टिव है तो उसको एक तो एग्जेक्टिव को कहा जा सकता है कि आप रिमूव करें, या फिर एक और तरीका है आर्टिकल 199 के तहत एक पिटीशन दायर की जाए, क्योंकि जो स्टेप इन एंड स्टेप आउट ऑफ द कंट्री इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। हर एक शहरी का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि जब वो चाहे मुल्क से बाहर चला जाए, जब चाहे मुल्क के अंदर आ जाए, प्रोवाइडेड उसके पास पासपोर्ट वगैरह है, तो वो तरीका भी अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन यहां फैसला जो है वो मेडिकल बोर्ड करेगा। अगर मेडिकल बोर्ड ने ये फैसला किया कि इनका इलाज जो है यहां मुमकिन नहीं, यहां वो एक्सपर्टीज नहीं, यहां वो फैसिलिटीज नहीं, यहां वो इक्विपमेंट नहीं, यहां वो दवाइयां नहीं, लिहाजा इनका इलाज बाहर होगा, तो फिर अदालत भी उस रिपोर्ट को से एग्री करेगी, क्योंकि डॉक्टर्स ओपिनियन। अच्छा, क्योंकि वक्त कम है, ये बयान कीजिए, बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो सऊदी वजीर खारजा हैं वो भी इस हवाले से बात करेंगे। कानूनी तौर पर अगर इस वक्त एग्जेक्टिव चाहे भी
تو وہ پرویز مشرف صاحب کو باہر تو نہیں بھیج سکتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میڈیکل، میں نے جو پہلے کہا، اگر میڈیکل رپورٹ میں کہتے ہیں ڈاکٹر، کیونکہ دیکھیں ہیومن لائف از ویری پریشیس. ہیومن جو انصاف ہے وہ ہیومن رائٹس کے تابع ہے. انصاف جو ہے ہیومن رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے ہے. اگر ہیومن رائٹ از تھریٹنڈ اور ڈاکٹر سے کہ ان کی جو ویری کریٹیکلی ال، تو وہ عدالت جو ہے، کیونکہ عدالت بھی انسان ہے، آپ میری طرح گوشت پوش کے انسان ہیں، ان کا بھی درد دل ہے، ان کے بھی ایک احساسات ہیں، تو وہ الاؤ کر دیں گے. بہت بہت شکریہ احمد رضا قصوری صاحب. پرویز مشرف صاحب اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں بہت سارے قانونی معاملات کو فیس کر رہے ہیں، لیکن جو خبریں آ رہی ہیں لندن میں بھی ایک اکاؤنٹ ہے ان کا جو منجمد کیا گیا ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ 70 لاکھ پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. لیکن اکاؤنٹ کھولتے وقت یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ صدر پرویز مشرف پاکستان کے صدر ہیں جو رہ چکے ہیں، جو برطانوی قوانین کی خلاف ورزی ہے. خبریں یہ ہیں کہ اس اکاؤنٹ کو منجمد کر دیا گیا ہے اور برطانیہ کے تحقیقاتی ادارے اس کی تحقیقات کر رہے ہیں. یہ ایک اور قانونی چیلنج ہے جو پرویز مشرف صاحب اب برطانیہ میں فیس کریں گے. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم گفتگو کریں گے سینیٹر محسن لغاری اور ہمارے ایڈیٹر انویسٹیگیشن دنیا کے رؤوف کلاسرا سے. کوٹا سسٹم کے حوالے سے 40 سال پہلے 1973 کے آئین میں اس کو الاؤ کیا گیا تھا، لیکن اگست 2013 میں وہ لیگل کور ختم ہو گیا اور ابھی تک قومی اسمبلی سینٹ نے اس کو لیگل پروٹیکشن نہیں دی. ایک بڑا سوال ہے کہ اگست 2013 کے بعد سے جو ملازمتیں ہیں کوٹا سسٹم کے تحت، اب ان کی لیگل حیثیت کیا ہے؟ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. پاکستان کی سیاست میں ہلچل مچی ہوئی ہے الطاف حسین صاحب کے بیان سے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ رورل سندھ اور اربن سندھ اور ساری تقسیم کو ختم کیا جانا چاہیے. پاکستان کے لا میکرز نے 1973 میں کوٹا سسٹم اس لیے دیا تھا کہ جو انڈر ڈیولپڈ ایریا کے لوگ ہیں وہ ان طالب علموں کا مقابلہ کر سکیں ملازمتوں کے حصول کے لیے جہاں تمام فیسلٹیز جن اسٹوڈنٹس کو میسر ہیں. 10 سال کے لیے دیا گیا، پھر اس کو 20 سال اضافہ کیا گیا. 40 سال بھی پورے ہو گئے اگست 2013 میں، لیکن وہ جو گیپ ختم کرنا تھا وہ گیپ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا چلا گیا. لیکن اس سے بھی اہم معاملہ اس وقت یہ ہے کہ اگست 2013 کے بعد کوٹا سسٹم کے لیے کوئی لیگل کور نہیں ہے، کوئی آئینی کور نہیں ہے، کیونکہ قومی اسمبلی نے، کمیٹی نے تو پاس کر دیا لیکن ابھی اسمبلی نے اس پر بحث نہیں کی اور سینٹ میں تو یہ معاملہ آیا ہی نہیں. ہمارے ساتھ آج اس ساری یہ جو ایک ڈویژن ہے، یہ جو گیپ ہے اور حکمران ہمارے غافل نظر آتے ہیں، اہم معاملات پر کوئی بات نہیں ہوتی. آج اس پر ہم گفتگو کریں گے. سینیٹر محسن لغاری ہیں ہمارے ساتھ اور رؤوف کلاسرا ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہے دنیا کے. السلام علیکم جناب لغاری صاحب. 2013 اگست، اس کے بعد اب کوئی لیگل کور نہیں ہے یہ جو کوٹا سسٹم ہے، تو یہ جو ساری ملازمتیں ہیں، بچوں نے امتحان دے دیے، نتائج بھی آ گئے، کیا سمی صاحب شاید وہ جو 1973 کے اندر جب وہ ایک رکھی گئی تھی ایک 10 سال کا کوٹا کہ وہ تفریق ختم کر دی جائے گی، شاید وہ تفریق آج ختم ہو گئی ہوگی. ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ کالج کا لڑکا اور لاہور کا گورنمنٹ کالج کا لڑکا اور ماڈل کالج اسلام آباد کے لڑکے کو ایک ہی جیسی تعلیم مل رہی ہوگی بچوں کو، تو اب شاید اس تفریق کی ضرورت نہیں رہی. لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے، لیکن پریکٹیکلی تو ہم دیکھتے ہیں تو وہ یہ تفریق تو پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی. اور اب جو الطاف حسین صاحب کا جو بیان ہے سندھ کے حوالے سے، وہ بیسیکلی اسی چیز کی غمازی کر رہا ہے. جی ہاں، یہ آپ نے جو کہا بالکل آپ کی بات حقیقت پہ مبنی ہے کہ وہ تفریق بڑھتی جا رہی ہے اور ان پسماندہ علاقوں کے اندر احساس محرومی مزید بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ملازمتیں نہیں مل رہی. اور یہ جو کوٹا سسٹم ہے، میں نے آج ایک میرا بل بھی تھا ڈیفر میں نے اس لیے کروایا کہ میں جس چیز کی تقسیم کی بات کر رہا تھا قانونی طور پہ تو وہ ہے ہی نہیں، تو میں نے تو اس لیے وہ جمع اس لیے کروایا تھا کہ جیسے ہی وہ آئینی ترمیم آئے، میں اس وقت ہمارے جنوبی پنجاب کی جو ایک احساس محرومی کی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارا سرکاری ملازمتوں میں ہمارا حصہ نہیں ہوتا. اور جس وقت یہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اندر ایک جنوبی پنجاب کے صوبے کی جب بات ہونی شروع ہوئی تھی، تو جب اعداد و شمار اکٹھے کیے گئے، وہ سینیٹر فرحت اللہ بابر کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی اور اس میں ہماری ایک کولیگ ہیں سینیٹر سغرا امام، انہوں نے جب یہ ڈیٹا اکٹھا کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ جنوبی پنجاب کی نمائندگی 10 سے 12% سے زیادہ نہیں ہے. اور آبادی کے لحاظ سے جنوبی پنجاب جو ہے
پورے پنجاب کے تقریباً 35% کے قریب ہے. اچھا، یہ آپ نے بڑا امپورٹنٹ، میں رؤف آپ کی طرف آتا ہوں کہ یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ اگر نیوکلیئر پلانٹس بنانے ہیں جن سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو انسانی زندگیوں کے بہت زیادہ ضائع ہونے کا بھی خدشہ، وہ تو جنوبی پنجاب میں بنیں گے، اور جو گارمنٹ سٹی ہے 1000 ایکڑ پر وہ لاہور میں. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ سمیع تو آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے یہ سرائیکیوں یا ساؤتھ پنجاب کے حوالے سے یہ کوئی پروگرام کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے میڈیا میں سرائیکیوں کے بارے میں گفتگو کرنا یا ساؤتھ کے بارے میں گفتگو کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اس آواز کو دبایا جاتا ہے. بلکہ مجھے آپ کے اس پروگرام سے اس کی میل گبسن کی بڑی شاندار فلم یاد آ رہی ہے، دا میوریک. میوریک کا ایک ڈائلاگ ہے جو میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں، جو سرائیکیوں یا ساؤتھ پہ پورا آتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ریڈ انڈینز کو مارنا قانونی طور پر جائز ہے. یہ کبھی جو امریکہ میں ریڈ انڈین تھے ان کو مارنا قتل کرنا قانونی طور پر جائز یہ سمجھا جاتا تھا. تو وہی صاحب ہمارے سرائیکیوں کے ساتھ ہو چکا ہے یا ساؤتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے کہ سرائیکیوں کے ساتھ ہر زیادتی کرنا قانونی طور پر جائز قرار دی گئی ہے. 2-3 چیزیں میں جلدی سے ریکیپ کروں. جیسے محسن لغاری صاحب نے بڑا اچھا کیا کہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب میں آپ کو جو 50% کوٹا ملتا ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، نارتھ پنجاب کو دیں، سینٹرل پنجاب کو دیں اور ساؤتھ کو دیں. آپ نے 50% کوٹا صرف ایک صوبے کو دیا ہے، اور موسٹلی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ لاہور اور اس کے ارد گرد کے لوگ بیوروکریسی میں آ رہے ہیں، جس سے جو آپ کے انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے گورنمنٹ سٹی کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سمی، کہ یہاں پہ دیکھیں 2 نیوکلیر پلانٹ لگائے جا رہے ہیں. ایک یہاں پہ لگے گا مظفر گڑھ میں، ایک احمد پور شرکیہ میں. انہوں نے صوبے تو نہیں دیے، انہوں نے کہا 2 وہاں پہ نیوکلیر پلانٹ دے دیں. اور جو 1000 ایکڑ کا گورنمنٹ سٹی ہے جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جابز پیدا ہونی ہے تو وہ لاہور میں لگ رہا ہے. آپ کی کاٹن ساؤتھ میں پیدا ہو رہی ہے. بھائی اگر آپ نے گورنمنٹ سٹی لگانا ہے تو ملتان نہیں لگا سکتے، لودھرا لگا دیں، آپ لیا لگا دیں، مظفر گڑھ لگا دیں، احمد پور شرکیہ لگا دیں. تو جب آپ نے نیوکلیر پلانٹ دینے ہو جس سے ڈیزاسٹر ہو سکتی ہے، وہاں کے لوگوں میں کینسر کی بیماریاں پہلے بہت زیادہ ہیں، آپ کی کاٹن ریلیٹڈ وہاں پہ آتی ہیں بیماریاں آتی ہیں، سپرے ہوتے ہیں، آپ نے وہاں پہ لگایا ہے. اگر یہ اچھی چیز ہوتی، یہ میں سمی آپ کو بتا دوں، اگر نیوکلیر پلانٹ اچھی چیز ہوتی تو یہ ریمڈ میں لگتا یا لاہور میں لگتا، کیونکہ ان کو ان کی امپلیکیشن کا پتہ ہے، ہیزرڈز کا پتہ ہے، اس کا ڈینجرس امپیکٹ کا پتہ ہے، لہٰذا یہ بھی سرائیکی علاقوں میں لگیں گے. اور اس میں میں سمجھتا ہوں بھٹو صاحب نے سرائیکیوں کے ساتھ زیادتی کی تھی کہ رولر اور اربن سندھ میں تو انہوں نے کر دیا تھا کوٹا سروسز کا، کہ انہوں نے وہاں پہ کہا کہ سندھیوں کو کوٹا ملنا چاہیے. اور سندھی بھی میرے دوست اس پہ اعتراض نہیں کرتے، وہ کوٹا بھی لیتے ہیں. وہ باقی اگر بھی ڈویژن کی جائے اس پہ تو ناراض ہوتے ہیں. لیکن 73 کے کانسٹیٹیوشن میں بھٹو صاحب نے سندھ کو جو انہوں نے کوٹا دیا تھا اس میں انہوں نے سندھیوں کے لیے علیحدہ کوٹا کر دیا تھا، رولر اور اربن، جس پہ MQM آج اس پہ ایجیٹیٹ کرتی ہے. لیکن یہ انہوں نے فارمولا پاکستان کے دوسرے صوبوں میں نہیں لگایا، جس کی وجہ سے آپ کی یہاں پہ سینٹر میں جو بیوروکریسی ہے وہ زیادہ ڈومیننٹ ہے. جو پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، اضلاع ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ ڈیولپ ہیں، وہ ڈومیننٹ کرتے ہیں، جسے فیڈریشنوں میں بھی پرابلم ہوتے ہیں. اور ساؤتھ کا کوئی قابل ذکر آپ کو بیوروکریسی میں نظر نہیں آتا. رؤف آپ نے بڑی امپورٹنٹ یہ بات کہی ہے. میں تھوڑا سا اس پر آپ کا کمنٹ چاہوں گا اور لغاری صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ وہ بھی بولیں کہ یہ جو پروونشل فائنانس کمیشن ہوتا ہے اس کا کبھی اجلاس ہی نہیں ہوا جو یہ طے کرتا ہے کہ کون سے ضلع کو کتنی ڈیولپمنٹ ہو. یہ تو اگر 700-800 ارب روپیہ آیا کسی صوبے میں تو وہ جو وزیر اعلیٰ ہیں وہی طے کر لیتے ہیں، اور یہ پروونشل فائنانس کمیشن کا تو کبھی اجلاس ہی نہیں ہوا. یہ سمیع بہت اہم سوال ہے جو میرا خیال ہے آپ نے ریز کیا، اور ایجیٹیٹ اس کو فردر کرنا چاہیے کہ پنجاب کو اس سال جو NFC میں سے صرف پنجاب کی مثال دے رہا ہوں 700 ارب روپیہ ملا ہے. آپ یہاں سینٹر سے جو 700 ارب روپیہ لے گئے یہ کہے کہ ہماری آبادی زیادہ ہے، ہمارے یہاں غربت زیادہ ہے، ہمارے انڈر ڈیولپڈ ایریاز زیادہ ہیں. اس کے بعد ایک پروونشل فائنانس کمیشن ہوتا ہے جو کانسٹیٹیوشنلی طور پر موجود ہے. لاہور کے بابوز نے اور لاہور کے تخت لاہور کے حکمرانوں نے کبھی بھی بیٹھ کے پروونشل فائنانس کمیشن کی میٹنگ نہیں کی کہ آپ کو جو 700 ارب روپیہ مل رہا ہے ایک سال میں ایک صوبے کو، آپ نے فردر ڈسٹرکٹس میں اس کی کیسے ایلوکیشن کی. 36 آپ کے پاس ڈسٹرکٹس ہیں، آپ نے یہاں پنڈی کو کتنے دیے ہیں، آپ نے جہلم کو کتنے دیے ہیں، لاہور، ملتان، سیالکوٹ، باولپور، لیا، ان کو کتنے پیسے دیے آپ نے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. انہوں نے پتہ کیا کام کیا سمی، جو لاہور کا ہمارے بابوز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بیوروکریسی اور پلس رولنگ ایلیٹ، انہوں نے ساری ڈسکریشن دے دی وزیر اعلیٰ صاحب کو. وہ اٹھتے ہیں لاہور میں میٹرو کا بھی وہیں پہ اربوں روپے کا پروجیکٹ بن جاتا ہے. آج کل ایک نیا یہاں پہ ایک اب یہ 1000 جو یہ گورنمنٹ سٹی کا ان کا پروجیکٹ آ رہا ہے، یہ پیسے اس میں لگ جائیں گے. اس کے بعد کلمہ چوک بن جائے گا، ان کے فلائی اوور بن جائیں گے. یہ تمام منصوبے یہ رکھ لیتے ہیں یہاں پہ. پیسے نہیں ملتے. محسن لغاری صاحب سے کمنٹ چاہتا ہوں. یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے لغاری صاحب. اور ایک اور جو فگر سامنے آئے، یہ جو انٹری ٹیسٹ ہیں میڈیکل کالج کے لیے، اس میں جو اسٹوڈنٹ سلیکٹ ہوئے 61% جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے.
یعنی کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کو، لیکن باقی تو محروم رہ گئے کیونکہ لاہور کے اندر وہ اکیڈمیز اور کوچنگ سینٹرز ہیں جو لوگوں کو کوچ کرتے ہیں۔ سمیع صاحب، اسی سلسلے میں آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں، جو پروونشل جابز ہیں نا، پنجاب واحد صوبہ ہے جس کے اندر زونز نہیں ہیں۔ سندھ کے اندر اربن اینڈ رورل ہے، کے پی کے اندر 5 ان کے زون ہیں جن کے تحت پروونشل جابز ہوتی ہیں، اور بلوچستان میں 6 زونز ہیں جن کے تحت ان کی پروونشل جابز ہوتی ہیں۔ پنجاب کے اندر پہلے زون 1 اور زون 2 ہوا کرتے تھے، لیکن دے ور ڈن اوے ود، اور اب پنجاب کی پروونشل سروسز کے اندر بھی زوننگ نہیں ہے، اور پنجاب واحد صوبہ ہے جس کے اندر یہ زونز نہیں ہیں صوبائی حکومت کی نوکریوں کے لیے۔ نہ صوبائی حکومت کے لیے ہمارے لیے زون ساؤتھ پنجاب والے لوگوں کے لیے ہے، نہ وفاقی حکومتوں کے اندر ہے۔ اس کی وجہ سے سرکاری ملازمتیں، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ طاقت، اقتدار، پاور جو ہے وہ سرکاری ملازمت کے ساتھ ہے۔ جب آپ کے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو بھی افسر آ کے لگتا ہے کوئی آپ کے علاقے کا نہیں ہوتا، کوئی گجرانوالا کا ہوگا، کوئی شیخوپورہ کا ہوگا، کوئی حافظ آباد کا ہوگا، کوئی پنڈی کا ہوگا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یار ہمارا نہ کوئی بہاولپور سے بھی ہمارا کوئی قابل آدمی نہیں، رینجر خان میں کوئی نہیں تھا ہمارا، ڈیرہ غازی خان پورے ہمارے ڈویژن میں کوئی، تو وہ احساس محرومی جس کی وجہ سے وہ نئے صوبے کی باتیں ہوتی تھی، لوگوں کو جب ان کے حقوق ملنے شروع ہوتے ہیں تو یہ باتیں ختم ہو جائیں۔ بہت بہت شکریہ محسن لغاری صاحب اور رؤف کلاسرا، بہت شکریہ۔ نہایت اہم معاملہ یہ جو گیپ ہے انڈر ڈیولپڈ اور ڈیولپڈ ایریاز کا، یقیناً اس کو ختم ہونا چاہیے، لیکن کوئی بظاہر ہمیں سنجیدہ کوشش اس حوالے سے نظر نہیں آتی۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم پانی کے معاملے پر غور کریں گے۔ تربیلا ڈیم کا سروے آیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب وہاں پر ڈی سلٹنگ کے لیے جو چوتھی ٹنل تھی اس کے اوپر بھی بجلی بنائی جائے گی۔ گویا تربیلا ڈیم کی زندگی ہے اب وہ پہلے سے بھی جلدی ختم ہو جائے گی۔ اس پر ہم بات کریں گے ارسا کے سابق چیئرمین راؤ شاہد علی خان سے، لیکن بریک کے بعد۔ پانی پاکستان کے لیے ایک اہم معاملہ ہے۔ جس طرح بجلی کی کمی سے پاکستان دوچار ہے، اس طرح ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں پانی کی شدید قلت ہو جائے گی، کیونکہ پانی سٹوریج کرنے کا کوئی منصوبہ اس وقت پاکستانی حکومت اس پر کام نہیں کر رہی۔ تربیلا ڈیم جب بنایا گیا تھا تو بنیادی طور پر یہ پانی سٹوریج کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن اس کو ایک پاور جنریشن ہاؤس کی طرح چلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈی سلٹنگ نہیں ہوئی، اور اب وہاں پر جو کیپیسٹی ہے پانی ذخیرہ کرنے کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ 1,10,000 ایکڑ جو پانی سے محروم ہو چکا ہے رقبہ، اور صرف گزشتہ سال میں پاکستان تربیلا ڈیم میں 55,000 ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ضائع ہو گیا۔ اب ایک جو چوتھی ٹنل بنائی گئی تھی جس کا کام یہ تھا کہ جو مٹی جمع ہوتی ہے وہ نکالی جائے گی ڈیم سے، اس کو کبھی آپریٹ نہیں کیا گیا۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چوتھا توسیع منصوبہ بنا رہی ہے وابڈا، اور اس ٹنل کے اوپر بھی پاور جنریشن ہاؤس لگا دیا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ بالکل اس بات کا امکان ختم ہو جائے گا کہ تربیلا ڈیم میں جو مٹی پتھر آ رہے ہیں اس کو نکالنے کا کام ہو سکے، جس کی وجہ سے مزید پاکستان میں پانی سٹوریج کرنے کا جو کیپیسٹی ہے وہ مزید کم ہو جائے گی۔ نہایت شدید معاملہ ہے، لیکن اس وقت حکومت غالباً اس پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دے رہی۔ ہمارے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کریں گے راؤ ارشاد علی، جو ارسا کے سابق چیئرمین بھی رہ چکے ہیں، اس وقت ممبر ہیں، ان سے اس اہم مسئلے پر بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم راؤ صاحب۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ راؤ صاحب، جو ٹنل بنائی گئی ڈی سلٹنگ کے لیے اس کے اوپر بھی بجلی بنانے کا مشین لگائی جا رہی ہے، تو یہ تربیلا ڈیم صاف کیسے ہوگا؟ پانی سٹوریج جو ہے وہ تو شاید اب حکومت کی ترجیحات نہیں رہی۔ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ڈیم اس کی ڈی سلٹنگ نہیں کی جاتی، یہ آپ بڑا واضح طور پہ موقف دیکھ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیسیکلی ڈیم کی ڈی سلٹنگ از ان اکنامیکل۔ اس سے بہتر یہ ہے، سستا پڑتا ہے کہ آپ نئی ڈیم بنا لیں، بیکاز اگر آپ ڈی سلٹنگ کریں گے اس کے مسائل آپ دیکھیں، ناٹ جسٹ دی کاسٹ آف ڈی سلٹنگ، بلکہ اس کو آپ سلٹ کو ڈالیں گے کہاں؟ بیکاز اس وقت آپ اندازہ لگائیں 100 اسکوائر مائلز ایریا ہے تربیلا کا، 100 اسکوائر مائل سے جو آپ سلٹ نکالیں گے اس کے لیے آپ وہ سلٹ ڈالیں گے کہاں؟ تو اس لیے اٹ از نیور اے فیزیبل پروپوزیشن ٹو ڈی سلٹ اے ڈیم، اٹ از مور فیزیبل ٹو کنسٹرکٹ اے نیو ڈیم۔ وارسک دیکھیں، آپ نے بنایا، وہ فل اپ ہو گیا، اس کو ڈی سلٹ نہیں کیا،
اور دیر آر نو ایگزامپلز آف ڈی سلٹنگ میجر ڈیمز کے جب ایک اور اس کی لائف ہوتی ہے. اچھا، یہ راؤ صاحب آپ نے بڑی وضاحت سے یہ بات بیان کی، بالکل لگتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن یہ بیان کیجئے گا پھر یہ جو چوتھی ٹنل ڈی سلٹنگ کے لیے بنائی گئی تھی منصوبے میں، یہ کیوں رکھی گئی اس وقت جب یہ ڈیم بنایا گیا؟ دیکھیے یہ ایک پروویژنز ہوتی ہیں ڈی سلٹنگ، یہ سلٹنگ کے پروسیس کو کم کرنے کی، یعنی ڈیم کی لائف بڑھ جاتی ہے ان سے. لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ڈی سلٹنگ رک جائے گی تو نہیں. تربیلا یہ ٹنل 4 سے ڈی سلٹنگ ختم نہیں ہونی تھی، پروسیس رک جانا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح اگر آپ نے ڈی سلٹنگ کے یعنی ڈیم کی لائف بڑھانی ہے، ڈی سلٹنگ کی انٹینسٹی کو کم کرنا ہے، تو آپ واٹر شیڈ مینجمنٹ کریں. واٹر شیڈ مینجمنٹ، ٹریز جو ہیں ڈونٹ فیل دی ٹریز، وہاں پہ نئے ٹریز اگائیں. بیکاز جتنی بھی پہاڑ کے اوپر جب آپ کی فارسٹریشن ہوگی تو وہاں پہ ایروژن کم ہوگی. تو دس از ون میتھڈ جو کہ ہم نہیں کر رہے. دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ آپ ملٹیپل ڈیمز بنائیں. مثال کے طور پر اگر اوپر آپ بالکل آپ نے بالکل راؤ صاحب آپ کی یہ بات بالکل درست ہے کہ ڈیم زیادہ بننے چاہیے تھے، لیکن تربیلا ڈیم میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ اب جب یہ چوتھی ٹنل پر بھی بجلی جنریٹ شروع ہو جائے گی تو پھر وہ جو ڈی سلٹنگ کم کرنے کی کوشش تربیلا ڈیم کی لائف کو بڑھانے کی بات تھی، وہ تو قصہ ختم ہو گیا اور پھر تربیلا ڈیم کی لائف بھی کم ہوگی یقیناً اس سے. دیکھیے آپ نے بینیفٹس کو وے کرنا ہوتا ہے. You see, we should not think کہ we can stop desilting. The point is آپ کو اس وقت جو آپ کی پاور جنریشن ہو رہی ہے وہ ٹوٹل میکسیمم 1,20,000 کیوسز کنزیوم کرتے ہیں، جبکہ آپ کے ریلیزز جو ہوتے ہیں تربیلا سے وہ اراؤنڈ 2.5 لاکھ تک چلے جاتے ہیں. ڈیورنگ فلڈز آبویسلی اور بھی بڑھ جاتے ہیں. تو آپ یہ جو ایڈیشنل پانی ہے جو آپ ریلیز کرتے ہیں تھرو دی اسپل وے اور بجلی پیدا نہیں کرتے، وہ آپ فورس ٹنل سے انہانس کر رہے ہیں. اگر آپ اس کی فیزیبلٹی میں یہی دیکھا جاتا ہے نا کہ اگر یہ بنانے سے اس کی لائف کتنی کم ہوگی اور بینیفٹس کتنے ہوں گے، اینڈ وین بینیفٹس اوور وے دی لاسز تو آپ اس پروجیکٹ کو سیٹ کرتے ہیں. دس از واٹ فیزیبلٹی از مینٹ اباؤٹ. راؤ صاحب اگر پانی زیادہ ذخیرہ ہو سکتا اور اس سے جو پاکستان کی بنجر زمین ہے اس کے اوپر اگر آپ کراپ لے سکیں تو کیا وہ اس سے بینیفٹ کم ہوتا؟ یہ تو جس طریقے سے پانی کی کمی ہے اور پاکستان کی بنجر زمین ہے، ماہرین کا تو یہ کہنا ہے کہ اگلے 2-3 سال میں گندم بھی باہر سے منگوانی پڑے گی. دیکھیے یہ جو آپ سٹوریجز نہیں نا بنا رہے، یہ آپ کی سب بڑی غلطی ہے. اگر آپ مجھے 1 منٹ دیں گے، لیٹ می ایکسپلین دی واٹر سچویشن، اور اس میں یہ بھی پتہ لگے گا کہ ہم کتنی شدید غفلت کا شکار ہیں. دیکھیے اس وقت آپ کا ایوریج پانی جو ہے وہ 145 MAF ہے، 145 ملین ایکر فیٹ. اس میں ہم آن این ایوریج جو کنزیوم کر رہے ہیں، اور میں ایوریج دے رہا ہوں فرام 76 ٹو 2013، یہ ہے پیریڈ جس میں ایوریجز دے رہا ہوں. اس وقت آپ کے 97 MAF پانی اریگیشن میں کنزیوم ہو رہا ہے، 31 MAF جو ہے وہ ڈاؤن اسٹریم پوٹری انٹو دی سی جا رہا ہے، اور 17 MAF وہ دریا کے اندر لاسز ہوتے ہیں تقریباً. تو آپ دیکھیے 22 MAF آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بچ جاتی ہے بیکاز ڈاؤن اسٹریم پوٹری اسٹڈی ہو چکی ہے. وہاں پہ آپ کو سال کے اندر 8.6 MAF چاہیے گزارنا، آپ 31 MAF بھیج رہے ہیں. لیکن 8.6 ان اے سرٹن وے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جس طرح اگر آپ کو 30 گولیاں دی جائیں اور آپ 1 گولی ڈیلی کھائیں تو 30 دن میں بہت شکریہ. آپ نے بڑی وضاحت سے راؤ صاحب بیان کیا. بالکل درست کہا آپ نے کہ ہم غفلت کا شکار ہیں، ڈیم نہیں بنا رہے، سٹوریج پانی جو ہے اس کی کیپیسٹی میں ہم اضافہ نہیں کر رہے، اور اب تو جو تربیلا ڈیم ہے جو بنیادی طور پر پانی سٹوریج کرنے کے لیے بنایا گیا تھا اس کو بھی اہم جو حکومت کی پریورٹی نظر آتی ہے وہ پاور جنریشن ہے. چوتھی ٹنل پر بھی ایک جو چوتھا توسیع منصوبہ بنایا جا رہا ہے جس کے بعد ڈی سلٹنگ یعنی ڈیم سے مٹی جو نکالی جاتی ہے تاکہ اس کی لائف کو بڑھایا جا سکے، وہ معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور انالیسس کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.